بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پہنچے اور پانی پینا چاہا تو کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مار کر جو کہ آپ کے دہن مبارک پر لگا، اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ بد دعا قبول ہو گئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمی کی لاش ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کی شہادت میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، گھر جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ ایک شخص جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور پانی پینے سے منع کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، جتنا پانی پی جائے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ تک رہی اور دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 5 سال بعد مختار نے کوفہ اور بصرہ پر تسلط کر لیا اور عام اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی گئی اور ہر شخص کو تلاش کیا گیا اور گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر بدی، احمد بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا ظالمو، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کیا، میں تم پر کیسے رحم کروں؟ ان سب کو قتل کر دیا گیا اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پیر کاٹ کر میدان میں ڈال دیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمر بن سعد، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ حکیم بن طفیل، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور اسی میں ہلاک ہو گیا۔